الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال في مقام آخر إن أثقل شيء يوضع في ميزان حسنات المؤمن خلق حسن آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند خاص مقاصد کے ساتھ دنیا میں مبعوث ہوئے۔ تاریخ انسانی اول سے لے کر اب تک تاریخ انسانی کا عظیم ترین دن اور لمحہ کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق کی دعوت لے کر دنیا میں تشریف لائے، اس سے مبارک دن نہ تاریخ نے پہلے کبھی دیکھا، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کبھی تاریخ دیکھے گی۔ لیکن وہ مقاصد جن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق کی دعوت لے کر آئے، آج امت مسلمہ ان مقاصد سے کتنے فاصلے پر کھڑی ہے، یہ معاملہ زیادہ توجہ طلب ہے۔ قرآن مجید جو ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہدایت کا خزانہ ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بنیادی مقاصد رسالت ہیں کہ نبی کو مبعوث کیوں کیا گیا، یعنی نبی کو نبوت اور رسالت قرآن مجید اور وحی کیوں عطا کی گئی، اس میں بڑے واضح الفاظ میں بیان کیے گئے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے گزشتہ سال ربیع الاول کا پورا مہینہ تقریباً 4 جمعے ہم نے اس موضوع پر بڑی سیر حاصل گفتگو کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت کتنے ہیں اور کیا کیا ہیں۔ اللہ نے توفیق دی تو وہ دوبارہ گنوائے جائیں گے۔ آج جس اہم مقصد کی طرف میں بھی توجہ دوں گا اور آپ لوگوں کی بھی توجہ اس طرف مبذول کرانا مقصود ہے، وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت کی اخلاق سازی، اور آسان کروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق، اور آسان تعبیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بندوں کو بہترین انسان بنانا۔ اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ انسان اللہ کی نگاہ میں، مخلوق کی نگاہ میں اخلاص نیت کے ساتھ اچھا انسان بن جائے۔ اس کے لیے چاند پر کمندیں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، خود بیٹھے بیٹھے انسان طے کرے گا کہ وہ اچھا انسان بنے یا برا انسان بنے۔ یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ حتیٰ کہ آج سے پہلے اگر کوئی ترش روی، کڑوی زبان اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتا رہا ہے، آج کی بات سن کر بیٹھے بیٹھے اس مسجد میں وہ تہیہ کرے، عزم کرے کہ انشاءاللہ آئندہ میں بد اخلاقی سے کسی سے پیش نہیں آؤں گا، حد الوسع کوشش کروں گا، منہ سے میٹھی زبان استعمال کر کے، میٹھے الفاظ استعمال کر کے اعلیٰ اخلاق کا پیکر بنوں گا، اور یہ سب کچھ بائی پاور کروں گا، خوش آمدی اور چاپلوسی نہیں کروں گا،
تو یہ اب سب کچھ انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص مقصد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت پر پورا کیا، وہ ایک ورب ہے، انگلش گرامر میں ایک ورب ہے، اردو کے اعتبار سے وہ ایک لفظ اور ایک صیغہ ہے جو ہے وہ یزکیہم۔ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے جو ان کے صحابہ کرام اس وقت موجود تھے ان کو پاکیزہ بنایا۔ بات ختم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو حضور کے دائیں بائیں حلقہ احباب تھے، جن کو ہم صحابہ کے نام سے یاد کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاکیزہ بنایا، یا ان کا تزکیہ کیا، یا ان کی صفائی کی، یا ان کو تراشا۔ اب یہ تزکیہ اور صفائی دو طرح کے ہیں، ایک تزکیہ اور صفائی ظاہری ہے اور ایک تزکیہ اور صفائی باطنی اور روحانی ہے۔ چند بیماریاں ایسی ہیں جن کا انسان اقرار تو کرتا ہے لیکن وہ نظر نہیں آتی۔ جھوٹ بولنا ایک بیماری ہے لیکن وہ الگ سے کسی شکل میں نظر نہیں آتی۔ غرور اور تکبر ایک بیماری ہے، لیکن اگر آپ کہیں امام صاحب ہمیں یہاں پروجیکٹر لگا کر اس کی تصویر دکھا دیں تو وہ نظر نہیں آتی، محسوس کی جاتی۔ اسی طرح دل کے اندر کینہ، بغض، حسد، یہ وہ ساری روحانی بیماریاں ہیں جو نظر تو نہیں آتی لیکن ان کے اثرات انسان کی اپنی زندگی پر اور پورے معاشرے پر پڑتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کا ان تمام نہ نظر آنے والی بیماریوں کا پوسٹ مارٹم کیا اور صحابہ کرام کا تزکیہ کیا۔ اب دوسری چیزیں ہیں چند بیماریاں جو بالکل ظاہر ان کا اثر نظر آتا ہے، کھلی آنکھوں نظر آتی ہیں، جس میں بڑی بیماری جس کو میں بائیں ہاتھ سے پکڑ رہا ہوں، اس کا عذاب ہے۔ بیٹھے بیٹھے آپ عزت کی بلندیوں پر کسی کو لے جائیں، خود بھی چلے جائیں، بیٹھے بیٹھے آپ سامنے والے کو ذلت کی پستیوں میں اتار دیں اور خود بھی اس کے ساتھ چلے جائیں، یہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المؤمنین سے کسی نے سوال کیا کہ ہمیں حضور کے اخلاق بتا دیجئے، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے جواب دیا، آپ نے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی، قرآن مجید میں جن جن بہترین اخلاق کا تذکرہ ہے وہ حضور کا اخلاق مجسم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا فرمان ہے، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا تاکہ جو بہترین عمدہ اخلاق ہے میں ان اخلاق کی تکمیل کر لوں، اور حضور نے تکمیل کر کے بتائی ہے، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ سنن بہقی کی یہ روایت، اللہ نے مجھے نبی اس لیے بھی بنا کر بھیجا ہے، اور مقاصد بھی ہیں، مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے، مجھے وحی بھی آتی ہے، میں قرآن مجید کے الفاظ کی تلاوت بھی سکھاتا ہوں، میں قرآن مجید کے الفاظ کے مطلب، معانی، تفسیر بھی سکھاتا ہوں، میں تزکیہ بھی کرتا ہوں۔ یہ سارے حضور کی جاب ڈسکرپشن ہے، یہ حضور کے فرائض منصبی ہیں، یہ حضور کے مقاصد رسالت ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلوق کے اخلاق کو تراش کر پاکیزہ بنانا ہے۔ اور فی زمانہ جس میں ہم ٹائم گزار رہے ہیں میرے معزز سامعین کرام، اخلاقی دباؤ، اخلاقی پریشر، اوپر سے اکانومی کی حالت، اوپر سے دن بدن جابز اور بزنس کی حالت، اس سب نے ہمیں اتنا فرسٹریٹ کر دیا ہے، اتنا دباؤ کا شکار کر دیا ہے۔ ہمارے پاس چند کاغذوں کے ٹکڑے جن کو ہم روپیہ پیسہ بولتے ہیں ان کی شارٹیج ہونے لگی ہے۔ بینک میں جو ہمارا وہ جو میسج آتا ہوتا ہے اس کے ڈیجٹ کم ہونے لگے ہیں، اس کے صفر بھی کم ہو رہے ہیں، اس کا 1 2 3 بھی کم ہو رہا ہے۔
اس ساری مجموعی کیفیت نے ہمارے اخلاق کو بگاڑ کے رکھ دیا۔ چنانچہ ہم سب کی اللہ پاک جس پر رحم اور فضل اور کرم فرما دے، ہم میں سے اکثر کی یہ روش بن گئی ہے کہ آنے والے کو تولتے ہیں کہ بھائی آپ ہو کون، آپ ہمارے لیول کے ہو، ہمارے سے اپر گریڈ کے ہو یا لو لیول کے ہو، تاکہ ہم اپنی بات کا معیار اس کے مطابق سیٹ کریں کہ آپ ہو کون۔ خدا نخواستہ معاذ اللہ اگر وہ دنیاوی اعتبار سے تھوڑا کم پیسہ کمانے والا ہے یا بے روزگار ہے آج کل، یا اس کا بزنس تھا ڈوب گیا ہے، تو ہم اس کو بولتے ہیں جاؤ بھائی کوئی کام کرو یار، اپنا ٹائم ضائع نہ کرو، ہمارا بھی وقت قیمتی ہے۔ یہ جو اجتماعی صورتحال ہے ہماری، یہ ہمارے پاس پیسوں کے کروڑوں بیگ بھی آ جائیں، واللہ اللہ کی نگاہ میں یہ رائی کے برابر بھی نہیں ہے جو ہماری اس وقت اخلاقی کیفیت ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی آ جائے اچھا بھلے مانس، اور اس کے ساتھ اس کے ایک دو گارڈ بھی ہمیں نظر آ جائیں، ایک طرف ہماری طرف غریب بیٹھا ہوا ہو اور ادھر وہ آ جائے، تو غریب کو ملتے ہیں آپ ذرا بعد میں ملاقات کر، ادھر ہم ملتے ہیں جی حضرت فرمائیں جی کیا حال ہے، خیریت، اللہ کا بڑا کرم۔ معاذ اللہ منافقت ہے یہ، اللہ بچائے اس کیفیت سے۔ رزق کا وعدہ اللہ پاک کا ہے، مخلوق کا نہیں ہے۔ اخلاق کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، پیسوں نے نہیں دی۔ اس مجموعی منافقت سے ہمیں باہر آنا چاہیے۔ منافقت کا لفظ میں معذرت کے ساتھ یوز کر رہا ہوں کہ ڈوئل پالیسی ہم نے اپنائی ہے، تو اس کو کوئی اور سوٹیبل لفظ نہیں ہے میرے پاس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربان جاؤں ان کی ذات گرامی پر، کسی نے ان کے سامنے دو عورتوں کا تذکرہ کیا، یذکر عندہ فلانۃ یکثر من صلاتها وقیامها وصيامها الا انها تؤذي جيرانها قال هي من النار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا نام لیے بغیر اس کی اخلاقی کیفیت کا تذکرہ کیا کسی نے کہ فلاں ایک خاتون ہے حضرت، وہ نماز بھی بہت زیادہ پڑھتی ہے، وہ روزے بھی رکھتی ہے، وہ صدقہ بھی دیتی ہے، بس اس کے اندر ایک چھوٹی سی کمی ہے، وہ کمی یہ ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقدمہ سنا اور فوراً ارشاد فرمایا ہی فی النار، یہ آگ میں جائے گی۔ اس کی نماز پوری، اس کا روزہ پورا، اس کی زکوٰۃ پوری، ایک چھوٹی سی غلطی ہے، ذکر کرنے والے نے بھی ہلکے الفاظ کے ساتھ ذکر کیا، حضور بس ایک چھوٹے سا اس کا ایشو ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ پڑوسی کو بس تکلیف دیتی ہے۔ یعنی ایک طرف حقوق اللہ عبادت کا انبار لگا ہوا ہے اس کا، اور حقوق العباد میں سے بس ایک چھوٹی سی تکلیف ہے، پڑوسی کو ایذا رسانی کی مرتکبہ ہے۔ حضور نے فرمایا ہی فی النار، آگ میں جائے گی۔ وہیں اسی مجلس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دوسری خاتون کا تذکرہ ہوا، انہا یقل من صلاتها وصیامها وصدقتها الا انہا تصدق باوراث الجبیر۔ حضور ایک دوسری خاتون ہے، وہ مشکل سے اپنے فرض نماز پوری کرتی ہے، زکوٰۃ دینے کے لیے اس کے پاس کوئی مال نہیں ہے، صدقے کی اس کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن بس اس کی ایک چھوٹی سی خوبی ہے، اس کی ایک چھوٹی سی خوبی ہے، اور وہ خوبی یہ ہے کہ بعض اوقات اس کے پاس پنیر کے ٹکڑے بچ جاتے ہیں تو وہ اس پنیر کے ٹکڑوں کو مخلوق میں تقسیم کر دیتی ہے۔ قال ہی فی الجنہ، یہ جنت میں جائے گی انشاءاللہ۔ تو میرے معزز سامعین کرام، فی زمانہ حالات جیسے بھی تبدیل ہوتے رہیں، فی زمانہ حالات جیسے بھی تبدیل ہوتے رہیں، ہماری بینک اسٹیٹمنٹ میں سے ہماری جو بیلنس اماؤنٹ ہے اس میں سے صفر کم ہوتے رہے، کوئی بات نہیں، رزق کا وعدہ اللہ پاک کا ہے، اللہ پاک دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے یہ دعا ہے اللہ حلال کا دے، حرام کا نہ دے۔ لیکن یاد رکھیں اس مجموعی حالت میں اپنی ذہنی دباؤ کے شکار ہو کر بد اخلاقی کو اپنے قریب نہ آنے دیں، بلکہ یہ تو عین وقت ہے کہ مسلمان کا اور اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے کا امتحان شروع ہے کہ اس کے پاس اماؤنٹ کم ہو رہی ہے، اخلاق اس کے کیسے ہیں یہ نظر آنے چاہیے۔
حالات بدلتے جا رہے ہیں، تنزلی کا شکار ہے، عروج بھی دیکھا، زوال کی طرف ہم گامزن ہیں، روح پذیر ہیں، اللہ پاک اس سے نجات دے دیں گے، لیکن اپنے اخلاق کا پیمانہ اوپر سے اوپر لے کر جائیں، واللہ خوشامد اور منافقت کے طور پر نہیں، بلکہ زبردستی بائی ول پاور آپ اپنے اختیار کے ساتھ کسی کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر کسی کے لیے پیچھے چلے جائیں تاکہ لوگ آپ کو رون ڈالیں، یہ بھی ہمارے معاشرے کا ظلم ہے کہ اگر کوئی خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے تو اگلا بندہ قدردانی نہیں کرتا، وہ سمجھتا ہے یار یہ تو اپنے ہاتھ میں، کسی وقت بھی گئے اس کا دروازہ کھٹکھٹا دیا، کسی وقت بھی رات دیر سویر دیکھی اس کو فون میں لا دیا، وہ اس سے تو بڑے تعلقات ہیں، تو منٹ کا کام ہے، ہو جائے گا۔ دونوں افراط اور تفریط کے راستوں سے واپس آ کر درمیان میں اعتدال کے راستے پر آ جائیں۔ بد اخلاقی چھوڑ دینی چاہیے ہم سب کو، اور اگر کوئی بندہ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آ رہا ہے تو اس کو شب و روز پیسنا بھی نہیں چاہیے، اس کی راحت رسانی کا بھی خیال کریں، اپنی راحت رسانی کا بھی خیال کریں۔ تو جناب میرے محترم سامعین، آج کی بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے رسالت کے ساتھ تاکہ وہ مخلوق میں جا کر، صحابہ کرام میں جا کر ان کی اخلاق کو تراش کے ان کو پاکیزہ بنائیں۔ یہ بات میں نے اس وجہ سے بھی آپ لوگوں کے سامنے آج رکھی ہے کہ گزشتہ 10 یا 12 دنوں سے یہ میں خود اپنا ذاتی طور پر تجربہ کر رہا ہوں۔ کسی پر طنز کرنا یا کسی کو ملامت کا نشان ٹھہرانا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس معاشرے میں جس کے آپ بھی فرد ہیں اور میں بھی فرد ہوں، ہم شب و روز اس معاشرے میں گزارتے ہیں، اس معاشرے میں اگر کھلی آنکھوں ہمیں کوئی غلطی نظر آئے تو اس پر نکیر کرنا، اس کی نشاندہی کرنا اور اس کانٹے کو اپنے معاشرے سے نکال باہر پھینکنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ساری بات میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ ہم لوگ جو بحریہ ٹاؤن میں رہتے ہیں، پچھلے 2-3 دنوں میں یا 2-3 ہفتوں میں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ ہمارے وہ اس معاشرے کے نوجوان یا لڑک پن والے بچے جن کی کلاس کی جو سٹیج ہے وہ 8ویں 9ویں کلاس یا او لیول 1 سے لے کر ایف اے تک ہے یا اے لیول فائنل ایئر تک ہے، یہ جو ہمارا بوائز کا طبقہ ہے، مجھے 2-3 دفعہ عوامی سیکٹرز میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا، یہیں بحریے کے اندر 10A کی طرف ادھر ادھر بیٹھنے کا اتفاق ہوا، دوست یار آئے ہوئے تھے، میں بھی ہوا لگانے کے لیے ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، میں نے ٹوپی پکڑی اپنی گاڑی میں رکھ کر پارک کی ہوئی تھی، میں نے کہا یہاں ہوا اچھی ہے ذرا میں ہوا کھا لوں۔ کہنے کا مقصد یہ میں اپنے اس حلیے میں نہیں تھا، میں ایک نارمل معاشرے کے انسان کی طرح وہاں بیٹھا ہوا اپنی چائے کا انتظار کر رہا تھا۔ میرے دائیں بائیں نوجوانوں کے ڈیسک لگے ہوئے تھے، ادھر بھی نوجوان بیٹھے ہیں، ادھر بھی بیٹھے ہیں، ادھر بھی بیٹھے ہیں، درمیان میں بیٹھا ہوں، فیملی کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ میرا اللہ گواہ ہے میں وہاں 5 منٹ ٹائم نہیں گزار پا رہا تھا، اتنی بےہودہ گفتگو میرے دائیں بائیں چل رہی تھی۔ سب اچھی فیملیز کے بچے تھے، کوئی ورکر وہ نہیں تھے یا کہیں جاب کر رہے ہوں یا بیچلر ہوں، ہمارے بحریہ ٹاؤن کے رہائشی بچے تھے، دائیں بائیں بیٹھے ہوئے۔ ادھر سے بھی عجیب آوازیں آ رہی ہیں، وہ آوازیں ممبر کے مناسب نہیں ہے ورنہ میں آپ کو سنا دوں۔ ادھر سے بھی عجیب آوازیں آ رہی ہیں، ادھر سے بھی آ رہی ہیں، ہر طرف سے بےہودہ گفتگو۔ کیا وجہ ہو گئی بھائی؟ ہم اپنی اولاد کو سب کچھ دے دیا، گاڑیاں دے دی ان کو، اچھے کپڑے، اچھی خوراک کا بندوبست کر لیا، اچھے مہنگے اسکول کا بندوبست کر لیا، اچھی تربیت کا بندوبست کون کرے گا، کون انتظام کرے گا؟ تعلیمی ادارے ایک حد تک اپنا کام کر رہے ہیں، اور معذرت کے ساتھ جو ہمارے تعلیمی اداروں کو تربیت کا کام کرنا چاہیے تھا وہ اس سے بہت پیچھے ہیں۔ ایک رسید ملتی ہے، ایک واؤچر ملتا ہے کہ یہ بھائی یہ فیس آپ نے پے کرنی ہے، نیچے ایک نوٹ لکھا ہوتا ہے کائنڈلی اگنور اف یو ہیڈ پیڈ دس فیس آلریڈی، اگر آپ نے فیس پہلے پے کر دی ہے تو اس نوٹیفیکیشن کو اگنور کر دیں۔ ان کا مقصد آپ کی ڈیو ڈیٹ کراس نہ کرے، یہ مین مقصد بن چکا ہے۔ اس کے بعد تربیت اور دیگر چیزیں ہیں۔ ہمارے دینی اداروں میں بھی بعض اوقات اخلاق باختہ رپورٹیں آتی ہیں۔ محلے میں ہم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کانسیپٹ ختم کر دیا ہے۔ اگر پڑوسی آپ کے بچے کو غصہ کرتا ہے، ڈانٹتا ہے، سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو بڑے اس لڑائی میں کود پڑتے ہیں کہ ہمارے بچے کو آپ کہنے والے کون ہوتے ہیں۔
جب سارے راستے ہم نے بند کر دیے تو ان بچوں کی تربیت کون کرے گا؟ کوئی اور مخلوق آنے والی نہیں ہے. الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار آگاہ ہو جاؤ، آپ میں سے ہر شخص نگران ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی ذمہ داری کا یوم قیامت سوال کیا جائے گا. یہ سارا پس منظر میں نے کسی اور سوسائٹی کا آپ کے سامنے پیش نہیں کیا، یہ اپنی اس سوسائٹی جس میں ہم شب و روز گزارتے ہیں اور دیگر سوسائٹیوں کی نسبت یہاں اللہ پاک کے فضل و کرم کی اب تک بہار ہے. دیگر بہت سارے بحران ہمارے ملک میں اس وقت چھائے ہوئے ہیں، ان بحرانوں کا ہلکا ہلکا شکار ہم بھی ہو رہے ہیں، لیکن لاکھوں کروڑوں لوگوں سے آج بھی اللہ پاک نے اس باؤنڈری کے اندر ہم لوگوں کو بہتر رکھا ہوا ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ ہماری اولاد اخلاق پستہ ہوتی جا رہی ہے؟ اس بات کا جواب نہ میں اللہ پاک کو دے سکتا ہوں، نہ آپ لوگ دے سکتے ہیں. ازراہ کرم اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر آج یہ عہد کریں کہ بچوں کے معاملے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر آپ خود کریں گے. اللہ کرے میری یہ آواز گھر کی خواتین تک بھی جائے، وہ بھی کم از کم اپنے بچوں کو کسی وقت یہ طے کریں 24 گھنٹے میں، چاہے وہ آپ بریک فاسٹ پہ کریں، لنچ پہ کریں، ڈنر پہ کریں، جب سب مل کر بیٹھے ہوئے ہوں تو آپ اپنے بچوں کو آڈٹ کریں. میرے بچوں آج کے دن گزارا کیسا گزارا؟ اچھا میرے فلاں بچے آج آپ سے کتنی مسٹیک ہوئی، آپ نے کتنی بیڈ لینگویج یوز کی، کتنی فضول گفتگو کی، اور کیا کیا اچھے کام کیے. شروع میں اس پر آئیں، جب کچھ دنوں بعد بہتری آ جائے گی پھر سب سے پہلے اچھا کام لے کر آئیں. میری اولاد، میرے بچوں، میری بچیوں، آج آپ نے کیا کیا اچھا کام کیا، اور معاذ اللہ خدا نخواستہ کیا کیا آپ سے غلطی ہوئی. یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا فی الاسواق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ فحش کام کرنے والے تھے، نہ فحش گفتگو کرنے والے تھے، نہ بازاروں میں اونچی آواز لگانے والے تھے. ہمارے بچوں کی تربیت ہم لوگوں کے ذمہ ہے، اس معاشرے کو ٹھیک کرنا ہم لوگوں کی اولین ذمہ داری ہے. IMF کا معاملہ، اکنومیکل معاملہ، یہ سب معاملے ماورا ہیں. جو چیز ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہے وہ ہماری اپنی اولاد کی اچھی تربیت ہے. اور یاد رکھیں ہم حقوق کی جنگ میں ہمیشہ اپنے طرف آنے والے حقوق کو سمیٹنے ہیں، یہ بھی میرا حق ہے، یہ بھی میرا حق ہے، یہ بھی میرا حق ہے. جہاں کہیں کوتاہی ہو ہم فوراً فتویٰ لگاتے ہیں آپ حقوق العباد میں کوتاہی کر رہے ہیں. اللہ کے دربار میں ایک دن سوال کا جواب دینا ہوگا کہ بچے پیدا کیے تھے، اللہ پاک نے بچوں کی نعمت دی تھی، ان کی تربیت کس قدر کی آپ نے؟ بچوں کو اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت، نماز کی محبت، مسجد، لوگوں کی مسجد کے اسٹاف کی محبت، دینی ماحول کی محبت کتنی دکھائی آپ نے؟ اپنے بچوں کو مسجد کتنی دفعہ آپ لے کر آئے؟ اور آپ کے بچے صبح سے لے کر شام تک کن کن ایکٹیویٹیز میں بزی ہیں، اس کا آڈٹ کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. لوگوں پر نہ ڈالیں، اولاد آپ کی ہے، ذمہ داری آپ کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اللہ نے مبعوث کیا ہے تاکہ یہ جو اچھے اخلاق ہیں میں ان کو مکمل کر لوں. امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، نہی عن المنکر، اپنی اولاد کو گناہوں کے کاموں سے بچانا، یہ والدین کی اولین ذمہ داری ہے فی زمانہ. اس کے بعد ان کے اساتذہ کی، امام مسجد کی اور دیگر چیزیں الگ آ گئیں. اور معذرت کے ساتھ میں یہ آخری بات بھی کرتا چلوں، ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو تجربے کی بنیاد پر یا دیگر پروپیگنڈے کی بنیاد پر وہ اپنے مسجد کو دینی ماحول سے، اپنے بچوں کو دینی ماحول سے دور رکھتے ہیں کہ دینی ماحول میں فرقہ واریت عذاب آ چکا ہے، دینی ماحول میں پتہ نہیں ہمارا بچہ کیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے اپنی اولاد کو ریزرو رکھیں، لیکن اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا پھر آپ کا فرض ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں چھوٹے بچوں کے آنے پر خوش ہوتے تھے. ہم لوگوں نے یہاں محنت کر کے یہ ماحول بنایا ہے، ہم آنے والے چھوٹے بچے سے پیار کرتے ہیں کہ چھوٹا بچہ آج مسجد آیا ہے، بھاگے گا، دوڑے گا، شور شرابہ کرے گا، ایک دن اسی مسجد کا احترام کرے گا، اور اللہ نے اس کے مقدر میں اگر عزت لکھی ہے تو وہ پچھلی صف سے ایک مرتبہ آگے آ کر امامت کرے گا.
لیکن اگر ہم اپنے شعور والے بچوں کو مسجد ہی لانا چھوڑ دیں، یہ کہیں ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو بچی ہے، پھر خدا نخواستہ کوئی اسکینڈل سامنے آتا ہے، پھر والدین سر پکڑ کے بیٹھتے ہیں، ہم تو ان کو بچہ سمجھ رہے تھے، انہوں نے تو معاشرے میں ہمارا منہ کالا کر دیا۔ یاد رکھیں، دل کا درد ہے۔ میں نے اپنے معاشرے میں پچھلے 2-3 ہفتوں میں نوجوان لڑکوں کی ایسی گفتگو سنی ہے۔ ایک دفعہ میں واک کر رہا تھا شام کے اوقات میں، 4 بچے میرے آگے چل رہے، میں نارمل کے کنڈیشن میں واک کر رہا تھا، کسی کو دیکھتے ہوئے محسوس نہیں ہوتا یہ امام مسجد ہے، تو وہ اپنی مادری زبان میں لگے پڑے، کیا گفتگو ہے ان کی، اخلاقیت سوز گفتگو ان کی، کسی نے ان کو مجبور نہیں کیا، اچھی خاصی فیملی کے کھانے پینے والے بچے، وہ کوئی ورکر یا جاب والے نہیں تھے، لیکن ان کی گفتگو کا جو لیول تھا، الامان والحفیظ۔ رات کو دن کو کسی وقت اپنے بچوں کو بٹھائیں اور ان سے دن کے اعمال کی رپورٹ لینا آپ کا فرض ہے۔ میرے بچوں یہاں بیٹھو، ہم صبح سے لے کر شام تک آپ کے لیے کمانے میں مصروف ہیں، آج کل مارکیٹ میں اسٹریس ہے، مارکیٹ میں کچھ بھی نہیں ہے، آج کل پریشانی الگ ہے، آپ لوگ دن بھر کیا کرتے پھرتے ہیں ذرا بتاؤ تو، آپ نے آج کوئی نیکی کا کام کیا؟ اگر لڑکا شعور والا ہے اس سے اتنا پوچھیں، کوئی ایک نماز جماعت کے ساتھ آپ نے پڑھی؟ کسی کی ہیلپ کی، کسی کو اچھے الفاظ سے پکارا؟ ہم نے سب یہ کام چھوڑ دیے، بھائی ابھی بچے ہیں، خود بڑے ہو کے زمانہ سکھائے گا، اور زمانہ جس کو سکھاتا ہے اس کو غلط راستے کا استاذ بناتا ہے۔ آخری بات سماعت فرما لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے بارے میں فرمایا، اِذْنَ أَثْقَلَ شَيْءٍ يُوضَعُ فِي مِيزَانِ حَسَنَاتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُلُقٌ حسن، سب سے وزنی چیز جو مومن کے اعمال نامے میں رکھی جائے گی وہ اس کا بہترین اخلاق ہے۔ 2 عورتوں کا تذکرہ حضور کے پاس ہوا، ایک نماز، روزہ، صدقہ، زکوٰۃ سب کی پابند، لیکن پڑوسی کو تکلیف دیتی تھی، حضور نے فرمایا ہی فی النار، ان اخلاق کے ساتھ یہ جہنم میں جائے گی۔ دوسری ایک خاتون کا تذکرہ آیا، فرمایا حضور یہ مشکل سے فرض اور واجبات اور سنتیں پوری کرتی ہے، زکوٰۃ نہیں دے سکتی، صدقہ نہیں دے سکتی، ہاں کبھی کبھار اس کے پنیر کے ٹکڑے بچ جاتے ہیں تو یہ غریبوں میں تقسیم کر دیتی ہے۔ حضور نے فرمایا ہی فی الجنہ، یہ جنت میں جائے گی۔ حضور نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم، محبت، پیار نہ کرے، اور جو ہمارے بڑوں کا ادب احترام نہ کرے، گیو اینڈ ٹیک، گیو رسپیکٹ ان رسپیکٹ، یہ آج کل کے مشہور مقولے ہیں، لیکن اگر ان کی اصل میں جائیں گے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنہری حروف والے ہیں۔ سب سے پہلے بڑے لوگوں کو تاکید فرمائی کہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت، پیار، محبت کے ساتھ پیش آئیں، پھر چھوٹوں کو ارشاد فرمایا کہ اپنے سے عمر میں بڑے لوگوں کی عزت تکریم کرنا لازم اور واجب ہے۔ فرمایا جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا ادب احترام نہیں کرتا، وہ ہمارے اسلام کے گروہ میں سے ہی نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو، باشعور بچوں کو اپنی انگلی پکڑا کر مسجد لائیں، واللہ آج ان کو لائیں گے کل وہ خود بخود آئیں گے، اور اگر آج آپ ان کو بولیں گے یہ ابھی چھوٹے ہیں، ابھی کھیلنے کودنے کی عمر ہے، پھر بعد میں رسیاں ڈال کے بھی لائیں تو وہ نہیں آئیں گے۔ اور ایک اور بات آخری، وقت اوپر ہو رہا ہے، مجھے آپ معاف فرمائیں گے، ہم لوگ جو مسجد میں امامت کے مصلی پر ہوتا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جو چھوٹے بچوں کو مسجد میں آنے پر تنگ ہوتے ہیں کہ چھوٹے بچے کو مسجد لے آئے۔ ہم مسلسل یہ ماحول بلڈ کر رہے ہیں کہ چھوٹا بچہ ہو یا بچی ہو، شعور میں ہو، اس کے آنے سے مسجد گندی اور ناپاک ہونے کا امکان نہ ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور مائک میں آنے والی آواز سے ڈر کر روئے نہ، یہ کنڈیشنز ہیں۔ اس کیفیت کو اگر کوئی بچہ پار کر جائے، وہ آئے اور مسجد میں شور کرے، ادھر جماعت ہو رہی ہے، پیچھے بچے کی شور کی آواز ہو رہی ہے، اللہ گواہ ہے سب سے بڑا پریشر امام پر، مصلی پر پڑتا ہے۔ وہ جو تلاوت کر رہا ہوتا ہے یکدم اس کو کٹ لگ جاتا ہے، میں کیا پڑھ رہا تھا، کہاں سے پڑھ رہا تھا، کدھر سے پڑھ رہا تھا، غلطی آنے کے 99% چانسز ہوتے ہیں۔ جب امام یہ برداشت کر رہا ہے تو عام نمازیوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ اچھے طریقے سے برداشت کرنا چاہیے۔ امام سے بڑی ذمہ داری تو نمازی کی نہیں ہے۔ جب امام یہ برداشت کر کے خوش ہو رہا ہے یار ہمارے معاشرے کے بچے مسجد آ رہے ہیں، آئندہ زمانے میں بچے لیڈ کریں گے انشاءاللہ،
تو جو لوگ جن کے دلوں میں تھوڑی تھوڑی بات چھوٹے بچوں کے متعلق ہے وہ بھی خندہ پیشانی کے ساتھ ان چھوٹے بچوں کے سر پر ہاتھ پھیریں، میرا بچہ مسجد آیا ہے، ماشاءاللہ مسجد کی بلبل ہے، یہ مسجد کی چڑیا ہے، یہ مسجد کی رونق ہے، اس طرح کے الفاظ کے ساتھ ان کی اچھی تربیت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرور دو عالم ہیں، جب کبھی جماعت میں امامت کرتے تھے، کسی انصاری یا مہاجر کے بچے کی آواز آتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کو ایمرجنسی لیول پر جلدی ختم فرماتے تھے کہ بچے کی رونے کی آواز آئی ہے، معاذ اللہ اس کو کسی مسجد نبوی کچی تھی، پکی نہیں تھی، ماربل نہیں تھے، معاذ اللہ کسی بچے کو سانپ، بچھو یا کسی زہریلی چیز نے کاٹ لیا، ہم یہاں خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، پیچھے بچے کی ڈیتھ ہو جائے۔ تو حضور صرف فرائض پر اکتفا کر کے جلدی جلدی سلام پھیر لیتے تھے۔ ہم بھی یہاں کبھی چھوٹے بچے کی آواز آتی ہے، اپنی نماز کو ہم اسپیڈ اپ کرتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، بچہ چپ ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اچھے اخلاق کرنے کی اور اپنے اولاد کی تربیت کرنے کی اچھی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وقت اوپر ہو گیا آج، امید کرتا ہوں معاف فرمائیں گے۔